ارے ایک کارکن مرمت صاحب کو دیکھیں، مجھے اس چیز کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیوں ہم پاکستان کی کیا ہم خدمت کر رہے ہیں جب ہمارا ایک صوبے سے ایک وکیل بھی ہے اور ایک وہاں کا ایک سیاسی پارٹی کا مرکزی قائد بھی ہے، اور اس نے ایک ہلچل مچائی سارے صوبے میں، جس نے دیکھا ساری دنیا نے دیکھا، اور وہ صرف وکلاء کے کنونشن میں تقریر کرنے کے لیے آئے تھے، شراکت کے لیے آئے تھے، اور اسے ہائی کورٹ کے گیٹ پر گرفتار کر لیا۔ ارے بھائی، یہ سینکچوری آف پیس اور جسٹس ہے، کیوں گرفتار کرتے ہو؟ کیا ہم مہمان نوازی سے اتنے عاری ہو چکے ہیں پنجابی اور لاہور کے وکلاء کہ ہم اپنے ایک مہمان آئے ہوئے کا تحفظ نہیں کر سکتے؟ مجھے شرم آئی کل۔ اور پھر دیکھیں ڈپٹی کمشنر صاحبہ جو ماشاءاللہ موجودہ چیف منسٹر کیئر ٹیکر نہیں، چیئر ٹیکر ہے، کیئر ٹیکر تو ختم ہو گیا، 90 دن کے بعد یہ غاصب ہے، موجودہ چیئر ٹیکر چیف منسٹر کے بانجی ہیں ڈپٹی کمشنر صاحبہ۔ وہ اپنے ڈیٹینشن آرڈر میں کیا لکھتی ہیں؟ اے پرسن فرام KPK، نام اس کا لکھ کے has the potential، وکیل بھی has the potential to create law and order situation۔ یار اس بات پہ آپ 30 دنوں سے نظر بند کر سکتے ہو کہ اس کا پوٹینشل ہے، اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر سکتا ہے۔ اس مفروضے پر دنیا میں آج تک کیسا ہوا ہے ایسا؟ تو اگر ایسے آپ نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کو آپ نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور پریزائڈنگ آفیسر بنا کے ملک کا مقدر اگلے 5 سال کے لیے ان کے ہاتھ میں سونپنا ہے، تو کیا ہم روز اول سے ایک ایسی کبھی فیل کا ارتکاب نہیں کر رہے جس سے ہمارا ریاست مستقل ہونے کی بجائے، سٹیبل ہونے کی بجائے، جمہوریت کا تسلسل ہونے کی بجائے ہم روز اول سے اس کی ایسی غلط داغ بیل ڈال رہے ہیں کہ من پسند نتائج دینے کے لیے یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اسی حکم سے ایک ذرا آپ نتیجہ اخذ کر لیجئے گا جو میں نے چھوٹا سا بتایا ہے آپ، یہ نہ دنیا کے کسی قانون میں، نہ دنیا کے آئین میں، نہ دنیا کے اخلاق میں یہ دو صوبوں کی منافرت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بلوچستان میں پہلے ہی ایک جو ہے ٹرموائل ہے، خیبر پختونخوا میں ہم نے اس کو اور زیادہ ہوا دے دی۔ پشتون پہلے ہی ہم سے کہتے ہیں، سندھی کہتے ہیں بڑا صوبہ استحصال کرتا ہے۔ ہم نے 3 صوبوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ پنجاب میں مت آنا، جرأت مت کرنا آنے کی، ورنہ ہم تمہیں جیل میں بھیج دیں گے۔ تو کیا ہم یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ وفاق کی یہ خدمت ہم نے کی ہے؟ یہ خدا رہا ایسے لوگوں سے بچیے گا جو پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، پاکستان کے وفاق کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ وکیل نے بنایا ہے، وکیل نے تخیل دیا ہے، وکیل نے آئین دیا ہے، اور وکیل ہی انشاءاللہ اس کا جو ہے دفاع بھی کرے گا۔ زندہ باد عمران خان، زندہ باد عمران خان، زندہ باد زندہ باد۔ لطیف کھوسا قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لطیف کھوسا قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن دیکھیے، مجھے عدلیہ سے بہت زیادہ توقعات ہیں، اگرچہ لیول فلائنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے۔ عدلیہ ایک فیصلہ کرتی ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، 2 ججز ہائی کورٹ کے کرتے ہیں، اور ان کے جو ماتحت جج صاحب ہیں وہ اس کو اس قدر سیکرٹ کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی اس کی رپورٹنگ بھی نہیں کر سکتا، کوئی آ بھی نہیں سکتا اندر کمرے کے اندر۔ ہائی کورٹ کہتی ہے اوپن ہو، میڈیا کو ایکسیس ہو، پبلک کو ایکسیس ہو، رشتہ داروں کو رسائی ہو، وکلاء کو جو ہے کوئی ممانعت نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، اور ماتحت عدالت کیا کرتی ہے؟ اس کو سکویز کر کے رکھ دیتی ہے۔ اپنے فیصلے پر عمل داری کراؤ،
کیوں نظام عدل کا اس طرح سے تضحیق کروا رہے ہو؟ 14 مئی کا یہ حکم کرتی ہے سپریم کورٹ، آپ ہوا میں اکھاڑ کے بکھیر کے پھینک دیتے ہو. تو خدا را آئین ہی کے اندر چیزیں موجود ہیں. جج صاحبان سے بھی بہت ادب سے عرض کروں گا، خدا را جس طرح آپ بچوں کی طرح لڑ رہے ہو آپس میں، ایک تقسیم نظر آ رہی ہے، یہ کبھی ایسا نظر نہ آتی تھی. عدالت کی یونٹی ہی عدالت کی اسٹرینگتھ ہے، اور عدالت کی یونٹی بھی اسی چیز میں مضمر ہے کہ وہ آئین پر منوان عمل کریں. جو بھی آئین کی تقاضا ہے، چونکہ آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، یہ کوئی احسان نہیں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ تفویض شدہ اختیارات ہیں منصف کے لیے کہ اگر اس میں ذرا بھی لغزش کرے گا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا. اور اللہ نے یہ دکھا دیا، اسی دنیا میں دکھا دیا. بھٹو کو جس جج نے پھانسی دی تھی، اللہ نے اسی دنیا میں اس کو عبرت کا نشان بنایا جب اس کی ناش کو مکھیوں نے، اور وہ مکھیاں شہد کی جو مٹھاس کا ایک اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہے، ان مکھیوں نے اس پہ حملہ کیا، بھگدڑ مچی، کئی لوگ مارے گئے، اور ناقابل شناخت ہو گئی ناش، ناقابل شناخت تھی ناش. اللہ نے عبرت کا نشان اسی دنیا میں دکھایا. اگلے جہان میں تو دوزخ ہے ہی سو ہے. اور میں نے اگلے دن بھی ایک احادیث کے ذریعے پڑھ کے جج صاحب کو باور کروایا، متنبع کیا کہ جو شخص نہ اہلی کی وجہ سے، نہ لائقی کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا، نہ لائقی. اور جو بےایمانی یا کسی روب کے تحت یا کسی منفیت کے تحت یا کسی طاقت کے تابع کرے گا کوئی فیصلہ غلط، وہ بھی دوزخ میں جائے گا. ایک ہی جج جنت میں جائے گا. اور دیکھیں کہ کتنی یہ جو ہے کسوٹی ہے کہ ایک ہی جج میں سے جنت میں جائے گا جو انصاف، خلق خدا کو انصاف فراہم کرے گا بلا تشخیص و تمیز کے. تو یہ پل صراط سے گزرنا، خدا را جج صاحبان سے میں بہت ادب سے عرض کروں گا، میری ساری زندگی انہی کے ساتھ گزری ہے، لیکن آج کی جو عدلیہ کو میں دیکھتا ہوں تو میں بار بار ان کو یہ باور کرواتا ہوں کہ اللہ 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 دیکھ رہا ہے آپ کو انصاف کرتے ہوئے. سو خدا را انصاف دیجیے گا. اور آپ کے اس انصاف سے 25 کروڑ عوام کا مستقبل وابستہ ہے. اس دھرتی ماں کا جو ہے، اس کا جو ہے سارا آپ کا فلاح و بہبود، اور اسی کی جو ہے آپ پر کی طرف نظریں ہیں. ہر دفعہ آپ کی طرف قوم نے دیکھ لیا. مولوی تمیز الدین کے کیس میں آپ نے مایوس کیا، نصرت بھٹو کے کیس میں آپ نے ضیاء الحق کو وہ اختیارات بھی دے دیے جو اس نے مانگے نہیں تھے کہ آئین بھی ترمیم کر سکتے ہو، مایوس کیا. ظفر علی شاہ کے کیس میں آپ نے مایوس کیا، آپ نے جو ہے جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کو آپ نے جائز قرار دے دیا. بھٹو کے کیس میں آپ نے مایوس کیا، آپ نے اس کو پھانسی دے دی. بے نظیر آج تک تشنگی ہے، اس کے کیس کا فیصلہ نہیں کیا گیا. بس کر دیں، کوئی تاریخ میں نام پیدا کریں اپنا.